بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عزیز طلباء و طالبات، ناظرین کرام، خواتین و حضرات، میں آپ کو ایک بار پھر آموزش فارسی کی اس کلاس میں اپنی اور خانہ فرہنگ جمہوریہ اسلامی ایران لاہور کی طرف سے خوش آمدید کہتا ہوں۔ گزشتہ کلاس میں ہم ایک مشق حل کر رہے تھے جسے آپ نے حل کرنا ہے خود اور خانہ فرہنگ جمہوریہ اسلامی ایران بھجوانا ہے تاکہ آپ کو اس کے نمبر مل سکیں، لیکن بعض سوال حل کرنے میں آپ کی مدد کر رہا تھا۔ ہم تھے سوال نمبر 3 پر۔ آئیے وہیں سے پھر سے اپنے سبق کا آغاز کرتے ہیں، اور یہاں پر کچھ سوالات دیے گئے ہیں فارسی میں جن کے جوابات درکار ہیں۔ البتہ مجھے یقین ہے کہ اب آپ کی فارسی اتنی اچھی ہو چکی ہے کہ آپ خود بھی اگر چاہیں تھوڑی سی توجہ دیں، تھوڑی سی محنت کریں اور فارسی سے محبت کا اظہار کریں تو فارسی میں ان سوالات کے جواب دینا آپ کے لیے زیادہ مشکل نہیں ہے۔ اسی بات پر یقین کرتے ہوئے میں تھوڑی سی آپ کی مدد کرتا ہوں اور دیکھتے ہیں کہ آپ کس طرح یہ جملے بناتے ہیں۔ اس میں شمع چیز دیکھیں، سادہ سی بات ہے۔ اگر آپ کسی سے نام پوچھنا چاہیں اس میں شمع چیز آپ کا نام کیا ہے تو جواب دینا آپ کے لیے کیا مشکل ہوگا۔ مثلا میں بتاتا ہوں کہ اس میں من محمد ناصر است، میرا نام محمد ناصر ہے۔ اسی طرح سے آپ بھی اگر چاہیں تو اپنا نام بتائیے اور کہیے کہ اس میں من احمد است، اس میں من علی است، اس میں من ناصر یا عامر یا جو بھی آپ کا نام ہو، بڑی آسانی سے اپنا نام بتا سکتے ہیں۔ اگلا سوال بھی آپ کے لیے کچھ نیا نہیں ہے۔ امروز چه روزی است، آج کون سا دن ہے؟ تو آپ کو دنوں کے نام بھی آتے ہیں، آپ کو گنتی بھی آتی ہے، آپ کو جملے کی سٹرکچر اور ساخت کا بھی اندازہ ہے، بڑی آسانی سے کہہ سکتے ہیں امروز جمعہ ہست، امروز شنبہ ہست، جو بھی آج دن ہو آپ بڑی آسانی سے چھوٹا سا جملہ بنائیے اور آپ کا یہ سوال بھی انشاءاللہ حل ہے۔ آیا روز جمعہ تعطیل است؟ سوال یہ ہے کہ کیا جمعے کو چھٹی ہوتی ہے؟ اگر آپ ایران میں رہتے ہیں تو اس کا جواب تو ہے جی ہاں، جمعے کو چھٹی ہوتی ہے، بلے روز جمعہ تعطیل است۔ لیکن اگر آپ پاکستان میں رہتے ہیں، ہندوستان میں رہتے ہیں، کسی ایسے علاقے میں، کسی ایسے ملک میں جہاں چھٹی جمعے کی جگہ اتوار کو ہوتی ہے تو آپ کہہ سکتے ہیں نہ خیر، جمعے یا روز جمعہ تعطیل نیست۔ تو آپ اپنی سہولت کے مطابق، اپنے ملک کے مطابق یہ جملہ نہایت آسانی سے مکمل کر سکتے ہیں۔ اگلا سوال ہے کہ اولین روز ہفتے چه روزی است، ہفتے کا پہلا دن کون سا دن ہوتا ہے؟ اس کا دار و مدار بھی اس بات پر ہے کہ آپ کے ملک میں چھٹی کس دن ہوتی ہے اور ہفتے کا پہلا دن کون سا ہوتا ہے۔ جی ہاں، اگر آپ ایران میں ہیں تو آپ کہہ سکتے ہیں کہ روز شنبے اولین روز ہفتہ است، یعنی ہفتے کا پہلا دن ہے۔ لیکن اگر آپ لاہور میں رہتے ہیں، پاکستان میں رہتے ہیں یا کسی ایسے ملک میں جہاں اتوار کو چھٹی ہوتی ہے تو آپ کہہ سکتے ہیں کہ اولین روز ہفتے دوشنبے است، یعنی سوموار، اتوار کے بعد آنے والا پہلا دن یہی ہفتے کا پہلا دن ہے۔ ماہی فصل بہار کدام ہستند؟ لیجیے جناب، اس کا تعلق بھی اسی بات سے ہے کہ آپ کہاں رہتے ہیں۔ اگر آپ پاکستان میں رہتے ہیں تو یہاں فروری اور مارچ بہار کے مہینے ہیں، تو آپ کہہ سکتے ہیں پاکستانی ہونے کے حساب سے کہ فوریے و مارس فصلهای بہار هستند۔ اگر آپ ایران میں رہتے ہیں تو آپ کہہ سکتے ہیں کہ فروردین، اردیبہشت و خرداد ماہهای بہار هستند۔ ایرانی مہینوں کے نام تو میں آپ کو پہلے بتا چکا ہوں۔ یہاں پر میں نے فروری کی جگہ فوریے اور مارچ کی جگہ مارس کا لفظ استعمال کیا، تو میرا خیال ہے اگر میں آپ کو عیسوی کیلنڈر کے جو ہمارے ہاں رائج ہے مہینوں کے نام
فارسی تلفظ کے ساتھ لکھوا دوں تو کیسا رہے گا؟ لیجئے میں آپ کے لیے عیسوی تقویم کے مہینوں کے نام لکھتا ہوں۔ ماہ یہ سال یعنی سال کے مہینے، یانویے یعنی جنوری، فروریے یعنی فروری، مارس یعنی مارچ، آوریل یعنی اپریل، مئی یعنی مئی، جون یعنی جون، جولا یعنی جولائی، اگست یا اوت یعنی اگست، سپتامبر یعنی ستمبر، اکتوبر یعنی اکتوبر، نوامبر یعنی نومبر، دسمبر یعنی دسمبر۔ لیجئے آپ کو عیسوی تقویم کے مہینوں کے نام بھی آ گئے۔ اگر آپ سے کوئی ان مہینوں کے نام پوچھے تو آپ انہیں نہایت آسانی سے بتا سکتے ہیں۔ یہ بھی عرض کرتا چلوں کہ دراصل یہ ہمارے انگریزی مہینوں کا فرانسیسی تلفظ ہے، اور میں نے پہلے بھی ایک کلاس میں عرض کیا تھا کہ وہ تمام انگریزی الفاظ جو اردو میں دخیل ہیں فارسی زبان میں، وہ فرانسیسی زبان کے توسط سے آئے ہیں، اسی لیے ان کا تلفظ بھی فرانسیسی ہے۔ لیجئے ہمارا سوال تھا کہ ماہائے فصل بہار کدام ہستند، تو اگر آپ پاکستان یا ہندوستان میں رہتے ہیں تو آپ کہہ سکتے ہیں کہ فروریے و مارس ماہائے فصل بہار ہستند، اور ایرانی ہیں اگر آپ تو آپ کہہ سکتے ہیں کہ فروردین، اردیبہشت و خرداد ماہائے فصل بہار ہستند۔ اگلا سوال ہے ایک سال چند فصل دارد، تو سال میں 4 ہی موسم ہوتے ہیں، آپ کہہ سکتے ہیں کہ ایک سال 4 فصل دارد۔ ہمارے ہاں بعض لوگوں کا دعویٰ ہے کہ ہمارے ہاں موسموں کی تعداد 5 ہے، چونکہ وہ گرمیوں، سردیوں، خزاں اور بہار کے ساتھ برسات کو بھی ایک موسم سمجھتے ہیں، تو انہیں بھی اجازت ہے، وہ کہہ سکتے ہیں کہ ایک سال 5 فصل دارد۔ لیکن اگر آپ ایران میں ہیں تو ایران میں 4 ہی موسم ہوتے ہیں، کون سے؟ بہار، تابستان، پاییز اور زمستان، یعنی بہار موسم گرما،
خزاں اور موسم سرما۔ چہارمین فصل سال چیست؟ چوتھا موسم سال کا کون سا ہوتا ہے؟ اگر ایرانی تقویم کو دیکھیں تو وہی موسم سرما، جسے ہم فصل زمستان کہتے ہیں، تو آپ کہہ سکتے ہیں کہ زمستان چہارمین فصل سال است۔ آیا روز یکشنبه مدرسه تعطیل است؟ کیا اتوار کو اسکول میں چھٹی ہوتی ہے؟ جی ہاں، پاکستان میں تو چھٹی ہوتی ہے، ہندوستان میں بھی چھٹی ہوتی ہے۔ اگر آپ ایران میں ہیں تو آپ کو جمعے کو چھٹی ہوتی ہے، اسی حوالے سے آپ اس کا جواب دیجیے گا۔ اور پھر اگلا سوال دیکھیے کہ آخرین روز ہفتے چه نام دارد؟ ہفتے کے آخری دن کا نام بتائیے۔ یہ پھر آپ کو مجھے وہی بات دہرانی پڑے گی کہ اگر آپ ایران میں ہیں تو آخری دن ہفتے کا جمعہ ہے، ویکینڈ ہوتا ہے۔ اگر آپ کسی ایسے ملک میں ہیں، پاکستان جیسے ملک میں، جہاں ان دنوں اتوار کو چھٹی ہوتی ہے، تو آپ اسی حوالے سے یہ جملہ بنائیں گے۔ اگلا سوال ہے کہ اس میں روزهای ہفتے را بنویسید، ہفتے کے دنوں کے نام لکھیے۔ تو یہ نام میرا خیال ہے لکھنا آپ کے لیے کوئی ایسا مشکل نہیں ہے، اس لیے آپ یہ خود ہی حل کیجئے گا۔ اگلے سوال کی طرف بڑھتے ہیں۔ ضمائر شخصی متصل اور منفصل لکھنے ہیں آپ نے، تو یہ بھی لکھنا آپ کے لیے مشکل نہیں ہے۔ گزشتہ چند کلاسز میں میں نے بارہا ان کی طرف اشارہ کیا۔ ضمائر منفصل بالخصوص جب بھی ہم گردان کرتے ہیں ہمیں ان کا استعمال کرنا پڑتا ہے۔ اگلے سوال کی طرف بڑھتے ہیں۔ اگلا سوال ہے کہ من معلم ہستم کو 6 صیغوں میں استعمال کریں، گردان کریں یا اردو ترجمہ بھی لکھیں۔ تو میرا خیال ہے یہ سوال بھی آپ حل کر لیں گے، اگر نہیں تو تھوڑی سی میں آپ کی ہیلپ کرتا ہوں۔ اول شخص مفرد بھلا کیا ہوتا ہے بتائیے؟ فرسٹ پرسن سنگولر، جی ہاں میں یعنی من۔ تو آپ کے پاس پہلا جملہ تو ویسے ہی بنا ہوا ہے، من معلم ہستم، بالکل صحیح، میں استاد ہوں۔ ما معلم ہستیم، ہم استاد ہیں۔ تو معلم ہستی، تم استاد ہو۔ شما معلم ہستید، آپ استاد ہیں۔ او معلم ہست، وہ استاد ہے۔ اور ایشان معلم ہستند، وہ استاد ہیں۔ لیجئے یہ سوال تو ویسے ہی حل ہو گیا۔ خالی جگہیں آپ اپنی مرضی سے پر کر سکتے ہیں۔ اور یہ دیکھیے پہلا سوال ہے کہ آن مرد، اور خالی جگہ کے بعد لکھا ہے است۔ آپ جو چاہیں یہاں پر لکھ سکتے ہیں، آپ کے پاس وسیع انتخاب موجود ہے۔ آپ کہہ سکتے ہیں کہ آن مرد خوب است، آن مرد بد است، آن مرد پزشک است، آن مرد برادر من است، آن مرد پدر من است، آن مرد دایی من است۔ کچھ بھی آپ لکھنا چاہیں، یہ آپ کی اپنی چوائس ہے، آپ کی اپنی مرضی ہے، آپ یہ جملہ مکمل کر سکتے ہیں۔ اگلا جو جملہ ہے ان سوال نیست، تو اگر آپ کو یہ سوال فرض کیجئے مشکل لگتا ہے تو آپ کہہ سکتے ہیں کہ ان سوال آسان نیست، اور آسان لگتا ہے تو آپ کہہ سکتے ہیں کہ ان سوال مشکل نیست۔ ٹھیک ہے، لیے جناب اگلا ہے من انجا، اور بریکٹ میں آپ کی رہنمائی کی گئی ہے، لکھا ہے بود۔ تو من کے ساتھ آپ جانتے ہیں کہ بودم استعمال ہوتا ہے، تو اسی طرح آپ کہہ سکتے ہیں کہ من انجا بودم۔ اگلا جملہ 2 سال قبل شما کجا، آپ دیکھیں بات ماضی کی ہے تو بودن آنا چاہیے، اور شما کے ساتھ بودید، جملہ کیا ہوگا؟ 2 سال قبل شما کجا بودید۔ اگلا جملہ ہے کجا، آخر میں بریکٹ دی گئی ہے ہست، تو کے ساتھ ہم کیا لگاتے ہیں ہمیشہ؟ ہستی۔ تو کجا ہستی، تم کہاں ہو۔ اگلا جملہ ہے آنان مریض، آنان وہی دیکھیں ایشان، آنہا اور آنان ایک ہی مطلب دیتے ہیں، یعنی سوم شخص، جمع وہ بہت سے لوگ، آنان مریض۔ اگر آپ کہنا چاہیں کہ ہستند تو کہہ سکتے ہیں کہ وہ مریض ہیں۔ اگر آپ کہنا چاہیں کہ وہ مریض نہیں ہیں، بیمار نہیں ہیں، تو آپ جملہ یوں ہی بنا سکتے ہیں کہ آنان مریض نیستند۔ اگر آپ کہنا چاہیں کہ وہ بیمار تھے تو آپ کہیں گے آنان مریض بودند۔ اگر آپ کہنا چاہیں کہ بیمار نہیں تھے تو آپ یہ بھی جملہ بنا سکتے ہیں کہ آنان مریض نہ بودند، وغیرہ وغیرہ۔ یہ میں آپ کو اتنے آپشنز
اس لیے دے رہا ہوں کہ آپ اپنی مرضی کا جملہ بنا سکیں اور آپ کا دامن وسیع ہو جائے، آپ کے پاس لغت زیادہ ہو جائے اور آپ جو چاہیں جس طرح سے چاہیں اپنا مافی الضمیر فارسی زبان میں دوسروں تک منتقل کر سکیں۔ اگلا جملہ دیکھیے، نام روی میز آپ است، نیست، بود، نہ بود ان میں سے کوئی لفظ لگا لیجئے، یہ جملہ مکمل ہو جائے گا۔ اور آگے دیکھیے اگلا جو جملہ ہے، ما در کلاس، آپ یہاں پر پھر آپ کے پاس وسیع چوائس ہے، آپ کہہ سکتے ہیں مادر کلاس بودیم، مادر کلاس نہ بودیم، مادر کلاس ہستیم، مادر کلاس نیستیم، یہ 4 آپشنز تو آپ کے پاس پہلے ہی موجود ہیں۔ اگلا جملہ یک سال، یہاں آپشن ذرا محدود ہیں تو آپ کہہ سکتے ہیں کہ یک سال، جی ہاں، 4 فصل دارد۔ اور روز یک شنبے، ہمارے ہاں چھٹی ہوتی ہے، آپ کہہ سکتے ہیں روز یک شنبے تعطیل است۔ اب یہ بھی کہہ سکتے ہیں کہ روز یک شنبے اولین روز ہفتہ است۔ میں معذرت چاہتا ہوں، اتوار کو چھٹی ہوتی ہے تو آپ کہہ سکتے ہیں روز یک شنبے آخرین روز ہفتہ است، آخری دن ہوتا ہے، پہلا دن نہیں ہوتا۔ ہاں، یہ سوال بھی ہمارا حل ہو گیا۔ اور سوال نمبر 7 ہے، صفحہ نمبر 69 ہے، کچھ الفاظ دیے گئے ہیں، آپ سے کہا گیا ہے کہ جملے بنائیے، تو یہ جملے تو آپ بنائیے گا، میں صرف ان الفاظ کا ترجمہ آپ کو بتا دیتا ہوں۔ ماہ مہینہ ہے، البتہ چاند کو بھی ماہ کہتے ہیں، جی ہاں، ہم نے مہینے کے لیے ماہ کا لفظ اسی لیے منتخب کیا ہے کہ چاند اپنا چکر زمین کے گرد تقریباً 30 دن میں مکمل کرتا ہے، اسی لیے ہم نے اسے ایک ماہ کہنا شروع کر دیا۔ آپ اس سے جملہ بنائیے گا، چاہیں تو اس سے آپ چاند مراد لے لیں، چاہیں تو ایک مہینہ مراد لے لیں، دونوں طرح سے آپ کا جملہ ٹھیک ہوگا۔ یکی از ماه‌های قمری ماه رمضان است. مسلمانان در این ماه روزه می‌گیرند. آنان هنگام سحر از خواب بیدار می‌شوند و سحری می‌خورند و تا اذان مغرب نه چیزی می‌خورند و نه چیزی می‌آشامند. بعد از اذان مغرب روزه خود را افطار می‌کنند. وقتی که ماه رمضان تمام می شود، روز اول ماه شوال را جشن می گیرند و به این جشن عید فطر می گویند. مسلمانان در این روز نماز مخصوص می خوانند و پولی به اسم فطریه به نیازمندان می دهند۔ قمری مہینوں میں سے ایک رمضان کا مہینہ ہے۔ مسلمان اس مہینے میں روزہ رکھتے ہیں اور سحری کے وقت اٹھتے ہیں اور سحری کھاتے ہیں اور مغرب کی اذان تک نہ کوئی چیز کھاتے ہیں اور نہ پیتے ہیں۔ مغرب کی اذان کے بعد روزہ افطار کرتے ہیں۔ جب رمضان کا مہینہ ختم ہو جاتا ہے، شوال کے مہینے کی پہلی کو خوشی مناتے ہیں اور اس جشن کو عید فطر کہتے ہیں۔ مسلمان اس دن ایک خاص نماز پڑھتے ہیں۔ بہار تو جناب موسم ہے ہمارا آپ سب کا پسندیدہ موسم، تعطیل چھٹی، تمیز صاف ستھرا، پرچم جھنڈا ہے ہمارا، اور قدیمی یعنی پرانا یا کچھ عرصہ جو چیز گزار چکی ہو۔ تو آپ ان تمام الفاظ کو جملوں میں استعمال کیجئے گا، خانہ فرہنگ بھجوائیے گا، اور میں امید کرتا ہوں کہ آپ اس دفعہ اس امتحان میں بہت اچھے نمبروں سے پاس ہو جائیں گے۔ دراصل کوئی بھی زبان سیکھنے کے لیے استاد کے ساتھ ساتھ طالب علم کی اپنی محنت بھی بہت ضروری ہوتی ہے۔ کہتے ہیں کہ ایک اچھا تقریر کرنے والا اچھے سامعین کا منتظر رہتا ہے، ایک اچھا استاد اچھے طالب علم تلاش کرتا ہے، اور اچھے طالب علم ہمیشہ اچھے استاد کی جستجو رکھتے ہیں۔ یہی ہمارا مدعا ہے، یہی ہمارا مقصد ہے کہ ہم آپ کو فارسی سکھائیں، آپ فارسی کی مدد سے اردو کو بہتر بنا سکیں، آپ کا تلفظ بہتر ہو سکے، آپ فارسی کے ذریعے اپنے اجداد، اپنے آباء کی میراث تک رسائی حاصل کر سکیں، علم کے ان گنجینوں اور ان خزانوں تک
آپ کا ہاتھ جا پہنچے جو آپ کی آنکھوں سے اوجھل ہیں۔ اور یقین مانیے فارسی سیکھے بغیر، فارسی پڑھے بغیر آپ اپنے ماضی سے واقف نہیں ہو سکتے، آپ اپنے حال کی تعمیر نہیں کر سکتے اور مستقبل کے لیے پر امید نہیں ہو سکتے۔ اسی بنا پر ہم لوگ فارسی سیکھ رہے ہیں کہ آپ کو آپ کے نظریے، آپ کی شناخت، آپ کی تہذیب سے قریب کریں، اور اس سلسلے میں اقبال کی شاعری نہایت اہم کردار ادا کر سکتی ہے۔ آئیے فارسی سیکھیں تاکہ کلام اقبال کی تفہیم حاصل کر سکیں۔ اس کے ساتھ ہی میں آج کی اس کلاس سے اجازت چاہتا ہوں، انشاءاللہ اگلی بار پھر ملیں گے، تب تک کے لیے خدا حافظ۔